عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں کہ خداوند نے مجھے اس بندہ حقیر کو ایک اور دن اس دیار زندگاں میں نفس حیات عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کی عبادت کر سکوں، اس کی شکر گزاری کر سکوں۔ جس خدا پر میرا اعتماد ہے اس کے مقدس کلام کو، جو کہ اعتماد کا کلام ہے، اسے پڑھ سکوں، کیونکہ یہ میری رہنمائی کے لیے سب سے کامل کتاب اس دنیا میں ہے، اور اس کتاب کو میں پڑھ سکوں اور اس کتاب کے مقدس کلام کو آپ سب عزیزوں تک بھی تا حد ممکن پہنچا سکوں۔ خداوند کے مقدس کلام اگر ہم دوسرے ساموئیل اس کے 22ویں باب کو پڑھیں، اور میں 31 آیت سے پڑھوں گا، خداوند پر اعتماد کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں ہم یوں پڑھتے ہیں: لیکن خدا کی جو راہ ہے وہ کامل ہے۔ خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے؟ یہوہ کے سوا اور کون خدا ہے؟ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں: اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے؟ خدا میرا مضبوط قلعہ ہے جس میں میں محفوظ ہوں۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی جو راہ ہے وہ کامل ہے، اور جب ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں راہ ہوں، اور اس کامل نجات دہندے پر ہمارا جو اعتماد ہے وہ اتنا کامل ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے محبت اور اس کے فضل کو ہم نے نہ صرف آزمایا ہے بلکہ یہ ہمارے لیے تجربے کی بات ہے۔ اسی وجہ سے میرا خدا میری نجات ہے، کیونکہ اس کی راہ کامل ہے، کیونکہ اس کا کلام تایا ہوا ہے، کیونکہ وہ ان سب کی، لکھا ہوا یہاں پر، کیونکہ وہ ان سب کی، ان مومنوں کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اس پر اعتماد کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے؟ کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اگر آپ اس مفکورے میں ہیں کہ کوئی اور بھی خدا ہے، تو خدا کا مقدس کلام فرماتا ہے: اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے؟ اور کون چٹان ہے؟ خدا میرا مضبوط قلعہ ہے جس میں میری کامل حفاظت مہیا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے، جو وعدہ دیتا ہے، اس وعدے میں خدا کی پاکیزگی، خدا کی قدوسیت شامل ہے۔ ہمارے خدا نے ہمیں وہ وعدے نہیں دیے جو کہ خرافات ہوں۔ پچھلے ہفتے میں یوٹیوب پر کچھ ویڈیو کی تلاش میں تھا خداوند کی نجات کے بارے میں، تاکہ دوسرے لوگوں کے افکار کو بھی میں جان سکوں۔ تو میں نے ایک ویڈیو پایا جو کہ جنت کے بارے میں ہے، اور اس ویڈیو کو جب میں نے دیکھا تو میں بہت غمگین ہوا، کیونکہ انسان اس دنیا میں کتنے زیادہ خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے اندھکار میں ہیں، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ واقعاً میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو
ایک بار دیکھیں اور سنیں کہ یہ مولوی صاحب جنت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ۔ تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے، عشق ہو گیا، لب ہو گیا، میں لب کرتا ہوں۔ سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی، اور تم رنڈیوں، کھجڑوں، کھسڑوں، طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو۔ دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی، اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ، اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی، خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی، اور اور ہر بیوی، جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور، ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے۔ کتنے جوڑے؟ 70 نہیں، 70 جوڑے کپڑے کے، وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا۔ اب سننے والی بات ہے ان خرافات کو، کیا آپ ایک ایسے خدا پر اعتماد کرتے ہیں جو ایسے خرافات آپ کو سکھاتا ہے؟ آگے سنیں۔ اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے۔ اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گودے کیسے نظر آئیں گے؟ لیکن موجودہ سائنس، موجودہ دنیا نے ہر چیز ہمیں یہ سب یقینی سطح پر لے آئے ہیں۔ وہ میاں آپ ایکس رے مشین کے ٹیبل پر لیٹتے ہو کپڑا پہن کر کے، تو آپ کی ہڈیوں تک کے گودے تک دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیا بات ہے! یہ صاحب تو سائنٹسٹ بھی بنے اور یہ فرماتے ہیں کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے جب انسان کمزور اتنا کر سکتا ہے کہ ایکس رے مشین لگا کر آپ کو ایکس رے مشین میں ڈال کر آپ کی ساری جو ہڈیاں ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے، تو وہاں پر بھی آپ کو ہڈیاں ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ آگے سنیں۔ جب انسان کی بنائی ہوئی یہ عقل اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تم 1000 پردوں میں بیٹھے ہوئے اس تمہارے پیٹ کی تمام سب چیزوں کو وہ ایکس رے مشین بتا دیتی ہے، تو وہ خالق کائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے، اس کے دماغ کا اور اس کی خلقت کا، اس کی تخلیق کا کیا کہنا ہے؟ کبھی آپ نے ایکس رے مشین میں کسی انسان کو دیکھا ہے؟ کیا وہ اس میں کوئی خوبصورتی ہے؟ کبھی آپ نے اس پر فکر کیا ہے، سوچا ہوا ہے؟ آگے سنیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقین کی، یقیناً واقعی سچ ہے۔ اور تمہارا آئینہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ شیشہ جس میں تم اپنے چہرے دیکھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری، اس کا دل، اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا، اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی کسی انسان کے جگر کو دیکھا ہے؟ آپریشن تھیٹر میں آپ جائیں تو وہاں پر شاید آپ کو کہیں نہ کہیں جب انسان کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے تو آپ ذرا غور فرمائیں اس پر، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ ایسے مولوی صاحبان جس جنت کی بات کرتے ہیں وہ کیسا جنت ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ آگے سنیں۔ وہ تمہیں دیکھ کر سجے سنورے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے اور سنورو گے۔ جنتی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں 70 گنا حسن زیادہ پائے گا۔ ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے، پھر ادھر پھیر کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا 70 گنا دگنا حسن اس کے اندر پائے گا۔ تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں؟ کہاں بس سوچنے کی بات ہے، وہاں پر اور کوئی کام نہیں ہے، حور ہے، اور اگر آپ نے دیکھا کہ اس کے حسن میں تھوڑی سی کمی آئی ہے تو ذرا یوں کرے اور یوں کرے، پھر وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنے گی۔ یہ خرافات ہیں جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے جنت کو بیچنے کے لیے وہ کچھ بھی بولتے ہیں۔ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی، کیا صرف
चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। अब मैं रोऊं या हंसूं इस बात पर, बहुत तकलीफ देह है। यहां रोने की बात भी है और हंसने की बात भी है। ये जैसे कि एक बहुत ही अजीब और गरीब लतीफ़ा किसी ने आपको सुनाया हो, मगर इस लतीफ़े को मुल्ला साहिबान जो है वो जैसे कि एक हकीकत होने वाली चीज़ है, उसकी शक्ल देकर इंसानों को वो गुमराह करने पर तुले हुए हैं। क्या खुदा ऐसा एक खुदा है? नहीं, खुदा ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो मुक़द्दस खुदा है। ये सिर्फ ये मौलवी साहब नहीं है, बहुत से और भी हैं जो इसी बात पर बात करते रहते हैं। आप इनकी सुनिए। कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया है। क्या ही अजीब बात है। ऐसे ये कह रहे हैं जैसे किसी मैयत के बारे में बात कर रहे हों। लेकिन जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिस खुदा पर हमारा भरोसा है, जिस खुदा पर हम एतमाद करते हैं, मसीही बहनों भाइयों, ये सुनने की बात है, सोचने की बात है, इसको बदुरुस्ती हज़म करने की बात है। हमारा खुदा हमें क्या सिखाता है? खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम क्या पढ़ते हैं? लेकिन खुदा की राह जो है वो कामिल है। वो इसलिए नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं वो इसलिए करें कि हमें जन्नत में हूरें मिलेंगे। जन्नत में हमारे लिए खुदावन का जलाल जो है वो ही काफ़ी है। खुदावन की जो रुफाकत है वो ही काफ़ी है। खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं कि कानों ने कभी नहीं सुना, आंखों ने कभी नहीं देखा, जो जन्नत है, जो खाने अबदी है मसीहियों के लिए, जो खुदावन यीशु मसीह पर एतमाद करते हैं, वो इंसान के फिक्र से कहीं ज़्यादा बाला है। हम उसकी समझ नहीं सकते। इस दुनिया में खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जाता हूं कि आपके लिए जगह तैयार करूं। मेरे खुदा ने मुझे वो वादा दिया है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं तो मैं आपको पहले से कह देता। उसका वादा जो है वो कहते हैं कि मैं जो हूं अपने जलाल में आपको जगह दूंगा, अपनी कुद्दूसियत में आपको जगह दूंगा, जहां आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, जहां आप इसलिए नहीं जाएंगे कि आप मर्दों को, हजरात को वहां पर हूरे मिलेंगे। औरतों के बारे में तो कुछ ये नहीं कहते कि उनको क्या मिलेंगे। ये तो उनके डॉक्ट्रिन में या फिर उनके फलसफे मजहब में कुछ है ही नहीं, मगर सब चीजें जो है वो मर्दों के लिए हैं। और हम सोचते हैं कि दुनिया में इस वक्त इतने जो इंतहार हो रहे हैं या सुइसाइडल अटैक्स जो हो रहे हैं, ये किस वजह से है? ये इन मौलवियों की वजह से है जो कि इंसानों को बहका रहे हैं, इंसानों को गुमराही पर तुले हुए हैं। ये शैतानी अफकार लोगों को पहुंचाते हैं। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि मेरा खुदा जो है वो मेरी निजात है। मेरा जो खुदा है वो इन सब से बढ़कर अजीम है। खुदावन मेरी रोशनी
اور میری نجات ہے۔ خدا کے مقدس کلام زبور 27 1 سے 3 آیات میں اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت، مجھے کس کی دہشت۔ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، وہ میری پشت پناہی کرتا ہے، مجھے کس کی ہیبت۔ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے، خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈرے گا، خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میری خاطر جمعی جو ہے وہ خداوند پر اعتماد کرنے میں، وہ خداوند جو میرا چٹان ہے، وہ خداوند جو میری سپر ہے، وہ خداوند جو میری نجات ہے، وہ خداوند جس پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، اعتماد کر سکتا ہوں۔ میرا جو ایمان ہے اس پر قائم ہے اور کامل ہے، اور یہ کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ خدا کے گھر میں حوریں نہیں ہے، خدا کے گھر میں خدا کا جلال ہے جس سے میں معمور ہوں گا، جس سے میں منور ہوں گا۔ خدا کے گھر میں، خدا کے جنت میں خدا کی رفاقت میرے لیے ہے۔ وہ چیزیں جو میں انسانی عقل و حکمت سے اب نہیں جان سکتا، مگر خدا نے مجھے یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ اس جلال میں ایک دن میں قدم رکھوں گا۔ داؤد نبی اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، مجھے کسی چیز کی کمی کبھی نہ ہوگی، کیونکہ وہ جو ہے خداوند وہ میرا عظیم چوپان ہے۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، یہاں اس دنیا میں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ حالانکہ مسیح کے مومن جو ہیں، خداوند یسوع مسیح کے جو مومن ہیں اس وقت دنیا میں شکنجے میں ہیں، جیلوں میں ہیں، ان پر مصائب آتا ہے، مگر پھر بھی ہمارا جو اعتماد ہے، ہماری جو امید ہے، زندہ امید خداوند پر ہے۔ اس زندہ امید میں حتیٰ کہ جیلوں میں اور مشقت میں اور زجر و شکنجہ اور مصائب میں بھی در حقیقت خداوند ہمیں یہ اعتماد دیتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے میں۔ یہاں پر یہ ضروری ہے کیونکہ ہم وادی سائے موت میں ہیں اس وقت۔ مسیحی جو ہیں ہمارے لیے جو یہ دنیا ہے وہ وادی سائے موت ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی مجھے تسلی دیتا ہے، بخشتا ہے۔ یہ ہے ہمارا خدا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، وہ میری نجات ہوا۔ یسوع نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا، کیوں میں نہ گاؤں گا گن اسی کے مجھے بچا لیا۔ بچانے سے مراد ہے اس نے مجھے نجات بخشا۔ یہ ہے میرا خداوند، اس نے مجھے ان خرافات سے، یہ جو خرافات ہیں ان سے بچایا کہ جنت میں حوریں ہیں۔ جب آپ ایک حور سے آپ کا دل نہ بہلے تو یوں کرے، مڑ کر دیکھے تو وہ زیادہ خوبصورت ہوگی۔ مجھے وہ جنت چاہیے ہی نہیں۔ جنت میں مجھے خدا کی رفاقت چاہیے، خدا کی حضوری چاہیے، خدا کا جلال چاہیے۔ میں اس جنت کا رخ بھی نہ کروں جہاں پر خدا میرا رفیق نہ ہو، خداوند میرا باپ نہ ہو، خداوند میرا نور نہ ہو، خداوند میرا سپر نہ ہو، خداوند میری قوت نہ ہو۔ میں اس جنت کا رخ بھی نہ کروں۔
میرا اعتماد اس خدا پر ہے، خداون جو میری قوت ہے اور جو میرا گیت ہے، جو میرا نجات ہوا ہے۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، خدا کا مقدس کلام فرماتا ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا۔ میں اس خدا پر توکل کروں گا جو میری نجات ہے۔ کیسی نجات؟ ان خرافات سے نجات، گناہوں سے نجات، دوزخ سے نجات، شیطان کی غلامی سے نجات۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ جو یہوہ ہے میرا زور اور میرا سرود ہے۔ سرود یہاں پھر گیت، سرود سے مراد گیت ہے، غزل ہے، حمد و ثنا ہے خداون کی، اور وہ میری نجات ہوا۔ پھر سے اور وہ میری نجات ہوا۔ یسیہ 12 باب اور 2 آیت۔ اور خداون کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں، آؤ اے لوگو، اے بھٹکے ہوئے لوگو، اے تاریکی میں لوگو، آؤ خداون کے حضور نغمہ سرائی کریں۔ کیوں؟ اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداون جو ہے وہ ہماری نجات کی چٹان ہے۔ وہ چٹان ہے جسے کوئی بھی چیز ہلا نہیں سکتا۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے، یعنی زبور سے مراد ہے گیت، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکارے۔ کیوں؟ کیونکہ خداون خدائے عظیم ہے اور سب الہوں، سب خداؤں پر شاہ عظیم ہے۔ وہ شہنشاہ ہے، شہنشاہ کائنات ہے، وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ ایک ایسا خدا ہے، اسی لیے اس پر ہم اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا۔ مسیح وہی خدا ہے جسے لوگوں نے حقیر جانا ہے، مگر وہ ہمیں خدا کی قدوسیت کو دیتا ہے۔ خداون کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ خداون مقدس ہے، تم بھی مقدس رہو۔ اور اگر ہم خداون یسوع مسیح پر اعتماد کرتے ہیں، وہ وہی پتھر ہے، وہی چٹان ہے ہمارا، جو کہ کوئی بھی اسے ہلا نہیں سکتا۔ اور معمروں نے اسے حقیر ضرور جانا، مگر وہ تعمیر کے کونے کا بنیاد بنا۔ وہ بنیاد ہے ہمارا جس پر ہم تکیہ کر سکتے ہیں۔ ایک تعمیر میں اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو وہ تعمیر گر سکتا ہے، مگر ہمارا جو بنیاد ہے وہ مسیح یسوع ہے، جو کہ ہماری چٹان ہے، جو کہ ہماری سپر ہے، جو کہ ہماری نجات ہے، جو کہ ہمارا قوت ہے۔ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کوئی جنت کی حوریں نہیں، کوئی بھی ایسے خرافات نہیں، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے اور آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ ہم سوچیں اس پر کہ خداون ہمیں فرماتا ہے کہ اگر آپ خداون یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو خداون نہ تنہا آپ کو ان خرافات سے، جو یہ مولوی صاحبان ہیں جو کہ ان لوگوں کو دیکھیں، یہ بھی انسان ہیں، خدا کی صورت میں بنائے ہوئے انسان، مگر ان کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے یہ ملا ہیں۔ خداون ان سے ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ خداون شیطان کی غلامی سے ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ واقعاً ہماری دعاؤں کو سننے والا خداون ہے، وہ واقعاً ہماری فریاد کو سننے والا خداون ہے۔ حتیٰ کہ اس وادی سائے مرگ میں بھی، سائے موت میں بھی اس کا ہاتھ کوتاہ نہیں، وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے۔
عزیز دوستو، بہنوں، بھائیوں، ذرا سوچیں، ہزارگی زبان میں ایک کہاوت ہے، اگر کوئی اور چیز آپ کو نہ ملے تو اپنی ٹوپی کو سامنے رکھ کر اس سے مشورہ لیں۔ یہ مثال کیوں دی ہوئی ہے ہزارگی زبان میں؟ وہ اس لیے کہ ٹوپی جو ہے وہ سر پر ہوتا ہے، اور سر کو یہاں پر خدا نے ہمیں دماغ بخشا ہے، یعنی سوچنے کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی اور ذریعہ نہیں تو کم از کم ہم اپنی ٹوپی کو رکھ کر اس سے سوال کریں۔ یہ ضمیر کی بات ہے۔ کیا آپ خرافات پر اعتماد کرتے ہیں یا اس خداوند پر جو واقعی ہمارے لیے راہ نجات ہے، جو واقعی جیسے کہ خدا کے مقدس کلام دوسرے سمیعول اس کے 22ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خرافاتی نہیں۔ خداوند کا کلام جو ہے یہ تایا ہوا ہے۔ زبور 12 میں اور اس کے 6 اور 7 آیات میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور خدا کا کلام لا تغیر ہے، وہاں پر ہم پڑھتے ہیں وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے؟ جو خدا آپ کو جنت کی حوریں یہ وہ وغیرہ وغیرہ وعدہ کرتا ہے، وہ خدا نہیں۔ ہمارا مقدس خدا ہی واقعی خدا ہے۔ خداوند آپ کو اپنا فضل عطا فرمائے، خداوند آپ پر رحم کرے، ہم سب پر رحم کرے کہ خدا ہمیں ان خرافات سے بچائے۔ اس دنیا میں ہم خرافات سے گھرے ہوئے ہیں، مگر جب ہم خداوند پر اعتماد کرتے ہیں تو خداوند ہمارا سپر ہے، وہ ہمیں نجات بخشتا ہے ان خرافات سے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ تو میری خاطر، میرے گناہوں کی خاطر اس دنیا میں آیا اور قربان ہوا۔ تو نے اپنا خون بہایا میری خاطر اور مجھے خریدا۔ تو موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور تو زندہ خداوند ہے۔ میرے دل میں آ، میرے دل کا سردار، خداوند نجات دہندہ بن۔ میں ایمان لاتا ہوں آج خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔ بس اتنی سی دعا، اور خداوند آپ کو ان سب خرافات سے بچائے گا۔ خداوند آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور شیطان کی غلامی سے بچائے گا، کیونکہ وہ میری نجات ہے، وہ آپ کی نجات ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خداوند کی رفاقت آپ سب عزیزوں کے ساتھ ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔